السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم۔ آج کی ہماری یہ تفسیر کے مضامین کے خلاصے کی جو نشست ہے، اس میں انشاءاللہ اللہ پاک کی خصوصی توفیق سے ہم سورہ اعراف کے کچھ مضامین کو دیکھیں گے۔ سورہ اعراف کے کئی نام ہیں۔ ان ناموں میں ایک تو اس کا جو پہلا حروف مقطعات کا ایک مجموعہ ہے الف لام میم صاد، یہ بھی اس کا نام ہے۔ اس طرح سورہ اعراف کے نام سے ہمارے مصاحف میں لکھی ہوئی ہے۔ اعراف اصل میں دیوار کو کہتے ہیں، تو یہاں ایک طبقہ ہوگا قیامت کے روز جو اصحاب الاعراف ہوں گے، اس کا تذکرہ ہے، اس کے حوالے سے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے نام ہے، سورۃ المیقات ہے، سورہ اطول الطویلین ہے، مزید بھی ہیں۔ تو معروف اس کے نام ایک تو سورہ اعراف ہے، دوسرا الف لام میم ہے۔ ایک حدیث میں اطول الطویلین بھی آیا ہے۔ ان دو لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو کبھی کبھی نماز مغرب کی 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا اگر حجم ہم دیکھیں مصحف میں قرآن کریم میں، تو یہ جو ترتیب ہے یہ 1.5 پارے سے قریباً 1 ورق زیادہ ہے۔ 1.5 پارے نہیں، 1.25 پارے سے 1 ورق یا کچھ زیادہ ہے، جو قرآن کریم کی تقسیم کا حجم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے، وہ حضرت عائشہ کے شاگرد بھی ہیں اور حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، فقہائے 7 میں سے ہیں۔ انہوں نے مروان ابن حکم کو، کہ جو گورنر تھا مکہ کا، مدینہ منورہ کا، وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں امامت یہ سیاسی عہدہ بھی ہے اور شرعی عہدہ بھی ہے۔ جو امام ہوتا ہے، جو حاکم شرعی ہوتا ہے، وہ اصل میں نماز کا امام بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر کی خلافت پر جو دلائل ہیں قرآن حدیث میں اور تاریخ کی کتب میں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہہ کر جناب ابو بکر کو اپنا مصلی اپنی زندگی میں عطا کر دیا تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، وہ جائز ہے دونوں دعائیں دینا، پہلے میں نے رحمہ اللہ سے تصریح کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں مروان ابن حکم کو کہ آپ ہمیشہ سورہ نماز مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے مغرب میں اطول الطویلین بھی پڑھتے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا عبداللہ بتاؤ وہ کون سی صورت ہے؟ تو انہوں نے کہا سورۃ الاعراف۔ تو آپ سن لیں، یعنی یہ ابھی جو آپ نے جتنا قرآن کریم سنا ہے، اس سے کوئی قریب 1.5 پاؤ اور زیادہ پڑھا جائے تو اس کو اللہ کے رسول تقسیم کر کے مغرب کی 2 رکعتوں میں کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر اس مسجد میں پڑھ دی جائے تو یہاں کیا برپا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ اور ہم کہیں گے کہ شاید مولانا صاحب مطلق ویلے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ ہمارا دین سے تعلق خاصا کمزور ہو گیا ہے۔ ہاں، سورہ طور تو وہ چھوٹی صورت ہے، وہ تو بہت چھوٹی صورت ہے، وہ تو 1.5 ورق کی صرف صورت ہے، ایسا تقریباً 1 ورق کی بنتی ہے، تو وہ تو بہت چھوٹی صورت ہے نا جی۔ لیکن یہ صورت دیکھیں نا کتنی بڑی ہے۔
بہرحال اللہ میں توفیق ایمان سے نوازے کہ ہم اتنا قرآن بھی بسہولت سن سکیں. آپ مجھے یہ مسئلہ امام صاحب کا نہیں ہے جو رمضان میں پورا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کبھی کبھی آپ کو یہ صورت نہیں سنا سکتے. ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے پڑھ دی تو یہ سارے نیک لوگ انتظامیہ سمیت جو ہے وہ میرا کیا حال کریں گے نمازی. تو اس لیے بھائی سنت کے قریب کبھی کبھی رہنا چاہیے. ایک زندگی میں تجربہ تو کر لینا اس بھی سنت پر عمل کرنے کا, باقاعدہ منصوبے کے تحت آپ کہیں کہ انشاءاللہ کسی روز. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سورج مغرب کا وقت جو ہے وہ شاید طلوع ہوتا ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ ذرا سوچیں تو مغرب کا کتنا وقت ہوتا ہوگا, اس پر بھی ذرا غور کریں نا کہ اگر اس میں سوا پارہ پڑھا جائے تو سوا پارہ میں تک مغرب کا وقت تو رہتا ہی ہوگا نا انشاءاللہ تعالی. تو اس پر بھی ذرا غور کریں, یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے. بہرحال یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ یہ بتانا ہے, اس کے بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمرائز کریں کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان قوموں کی ہلاکت کے اسباب کیا تھے. وہ اسباب بیان کیے ہیں, اور اللہ رب العزت جب ایک قوم اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے کہ جس کے بعد اس کو ہلاک کر دینا اللہ کے منشا الہی میں اس کائنات میں انسانوں کی بستی کے لیے ضروری ہے, تو اللہ پھر ایک نئی قوم کو اس کی جگہ بھی لے دیتے ہیں. اور تیسری بات جس میں بیان یعنی اسی میں بیان کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں 6 عظیم قوموں کا تذکرہ کیا ہے اس کی مثال میں کہ کس طرح ہم نے ایک قوم کو برباد کیا اور اس کی جگہ دوسری قوم کو کھڑا کیا, اور پھر جب وہ بھی اپنے راستے سے ہٹ گئے ان کو پھر برباد کر دیا. تو ان 6 قوموں میں سب سے تفصیل سے جس کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے, جس کا تقریباً ذکر جو ہے آدھے پارے کے قریب حصے پر ہے. جو آدھا پہلا پارا اس میں صرف قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے, یعنی بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل 3 مقام قرآن کریم کے ایسے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تقریباً قرآن کریم کے ہر پارے میں موجود ہے, لیکن قرآن کریم کے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اس کو بہت تفصیل سے کچھ اس کے گوشوں کو ذکر کیا گیا ہے. اس پہ ایک پہلا پارہ ہے جس میں تقریباً پون پارہ جو ہے وہ اسی واقعے کو دیا گیا ہے, اس کی تفصیلات کو. اس کے بعد جو ہے آدھا پارے کے قریب جو ہے سورہ اعراف میں اس کو ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے بعد لمبا جو ہے سورہ قصص میں اس واقعے کی تفصیلات کا ذکر ہے. یہ 3 مقامات پر اس قصے کی تفصیلات دیگر جگہوں سے زیادہ ہیں, باقی جگہوں پر صرف مختصر ذکر کرتے اس سے کچھ مسائل کا اخذ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں قوم عاد کا تذکرہ ہے, قوم سمود کا تذکرہ ہے, قوم شعیب کا تذکرہ ہے, قوم لوط کا تذکرہ ہے. ان اقوام کا تذکرہ کر کے اس کے بعد پھر قوم موسیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہاں کیونکہ تفصیل ہے تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قوم موسیٰ پر کیا عذاب آئے. لیکن میرے اور آپ کے لیے ان مثالوں سے پہلے کا جو حصہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے تمہید بانی ہے کہ قومیں برباد ہوتی کیوں ہیں, یہ بہت اہم ہے. یہ تقریباً اگر آپ اس کو ہم دیں تقریباً قریب ایک پاؤ یعنی 5-6 رکوع جو ہیں وہ صرف اسی پر صرف کیے گئے ہیں, اور عجیب باتیں کی گئی ہیں. اور آپ اس کو سمجھیں گے کہ کیا یہ بھی قوموں کی ہلاکت کے اسباب ہو سکتے ہیں, اور ہم کیا سوچیں گے کہ اس سے قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں. تو اس پر ذرا غور و فکر ہم کرتے ہیں آج مل کر انشاءاللہ. تو شروع اس سے کیا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اس کتاب کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس کے آ جانے کے بعد آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں رہنی چاہیے. یعنی ایک ایسا تحفہ آپ کو مل گیا ہے, یہ ایسی کتاب نصیب ہو گئی ہے کہ اس کے بعد انسان کے دل میں اور سینے میں وسعت ہی آ سکتی ہے, کھل ہی سکتا ہے, اس کے اندر رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ پھر دل کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور اس سلسلے میں بھی آپ کو کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اب اس کتاب کے مباحث کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں گے. لتنذر بہ, یعنی ممکن ہے ایک آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ کسی مسئلے میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں پیار سے محبت سے. اب تو یہ کتاب نازل ہو گئی ہے نا, اس کتاب کے نزول کے بعد آپ کو تو اس کی آیات پڑھنی ہے, اور یہاں تو باقاعدہ مثالیں دے کے واضح کر دیا ہے کہ یہ بربادی کا سبب ہے, یہ بربادی کا سبب ہے, دیکھو اس قوم کو کیسے برباد ہوئی. تو آپ کے اندر جو ایک مشفقانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک
ایک لطافت پائی جاتی، طبیعت میں نرمی پائی جاتی تھی. آپ قرآن کریم کے اس بہت دو ٹوک اور واضح اور بربادیوں کے بیان کردہ اسلوب سے آپ نے تنگ نہیں ہونا. یہی اسلوب ان لوگوں کو چاہیے جن کی پوری کتاب ہوتی، کیونکہ وہ نرمی کا دور ان پر گزر چکا ہے. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہاں اس کے ذریعے ہی ڈرائیے، اور یاد رکھیے جب اہل ایمان اسے سنیں گے تو ان کے دل اس نصیحت سے معمور ہو جائیں گے. اور وہ اس نصیحت کا خلاصہ کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اہل ایمان کے لیے اور سب کے لیے جو عمومی پیغام یہ ہے کہ جو اللہ نے آسمان سے کتاب نازل کی ہے آپ اس کی اتباع کریں. ما انزل ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے راستوں کو ترک کر دیں. تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. دوستی صرف وہ ہے جو یہ کتاب بیان کرے، خیر کا راستہ صرف وہ ہے جو یہ بیان کرے. دوستی محمد کریم سے رکھو اور ان کے ماننے والوں سے. باقی کوئی آدمی جو اس کتاب سے ہٹ کر کوئی بھاشن دیتا ہے، اس کتاب سے ہٹ کر تمہیں کوئی راستہ دکھاتا ہے یا کوئی فلسفہ بگاڑتا ہے، یاد رکھو تمہارا دوست نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون. یہ نصیحت تھوڑے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، بہت گہری بات کی جا رہی ہے، لیکن اس نصیحت کو پانے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے 2 آیتوں میں یہی جو اس سورت کا بنیادی مضمون ہے اس کو اختصار سے بیان کیا. فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ. کتنی ہی بستیاں اس دنیا میں ایسی گزری ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب جاءها بأسنا، ہمارا عذاب ان پر آیا بیاتن، رات کے وقت میں، وہم نائمون، اور سو رہے تھے، اور رات سوئے لیکن جب صبح اٹھے نہیں، اللہ نے اپنے عذاب بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ اکبر. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا. تمہیں تاریخ بتا رہا ہوں ان قوموں کی کیا ہے. تم تو خود تجربہ کرنا چاہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے. مکے والے باقاعدہ مانگتے تھے کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو کہو پتھر برتا ہے آسمان سے. تم یہ جاننا چاہ رہے ہو اس وقت جس طرح ہمارا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہم نے تو نہیں مانی. اگر واقعی اللہ رب العزت جو باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ سچے ہیں تو پھر ہم کیا اللہ سے کیا مطالبہ کریں؟ ہم نہیں پلٹنے والے. ہماری جو رویے ہیں، ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہم نہیں پلٹنے والے. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا آخری فقرہ سنا دو. ہمیں نہیں چاہیے آپ کا دین، نہیں چاہیے آپ کی تعلیمات، نہیں چاہیے آپ کے نبی کی بتائی کی زندگی، ہمیں نہیں چاہیے. تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ بس وہ آخری فیصلہ جو آپ سنانا چاہتے ہیں. ہم زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں. ہاں منہ سے نہیں بولتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہہ بھی دیتے ہیں ہاں بھیجے عذاب. اس لیے فرمایا دنیا میں بہت سی بستیاں ایسی ہیں رات سوئے تھے تو بہت اپنی میٹھی نیند کے مزے لینے کے لیے، لیکن اٹھے نہیں. اس کے بعد وہ بربادی اور ہلاکت اور تباہی جو تھی ان کا سامنا کر رہی تھی. اس کے بعد فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا. جب ان پر ہمارا عذاب ٹوٹ پڑا. اللہ اکبر. یہ بہت اہم بات. جب ان پر ہمارا عذاب ٹوٹ پڑا تو اس کے بعد پھر ان کا نقطہ نظر کیا ہو گیا؟ پھر وہ عذاب کے طوفان جب ان پر برپا ہو رہے تھے، جب چیخیں آ کر ان کے کلیجوں کو پھاڑ رہی تھی، جب آسمان سے پتھر برس رہے تھے، آگ برس رہی تھی، تو اس کے بعد اس آگ میں جلتے ہوئے ان پتھروں سے اپنے آپ کو برباد دیکھتے ہوئے اور سینے چاک ہوتے ہوئے اور جگر پھٹتے ہوئے ان کی زبانوں سے ایک ہی کلمہ نکل رہا تھا، ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے. کیا ہم یہی چاہتے ہو تم بھی کہ اللہ رب العزت بھیج دے پھر اپنا عذاب؟ بخدا جس طرح سے ہماری مجموعی کیفیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہوتی شاید ہم پر جزوی طور پر کتنے عذاب آ چکے ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یا اللہ ہر نبی کو اللہ رب العزت 3 دعائیں مستجاب دیتے ہیں. مستجاب دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جو مانگیں گے مل جائے گا. اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی، یا اللہ میری امت کو عمومی عذاب دے کے ہلاک نہ کرنا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم دیکھے کیا تھا. پتا تھا کہ بڑے بڑے پاپی آئیں گے اس امت میں اور اللہ کو بڑی بڑی سطح پر چیلنج کریں گے. آپ پہلے مانگ گئے تھے کہ میری امت کو عمومی عذاب دے کے صفاتی سے مٹانا نہ. اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی تھی. اس لیے شاید ہم بچے ہوئے، ورنہ جو ہماری مجموعی حالت ہے کوئی ہے راستہ کہ ہم پٹنے کا کچھ دکھ رہی ہو جگہ. فرمایا یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ہم کی طرف تم اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، بربادی کی پہلی دلیل. آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد، ان کا نکاح کرنے کے بعد ان کو جنت میں رہنے کے لیے موقع دیا. اس کا یہاں تذکرہ ہے.
اور ابلیس کو کہا کہ آپ کو سجدہ کرے، اس نے سجدہ نہیں کیا تو ان کو مردود کر دیا گیا، اور پھر ان دونوں کو یہ کہا گیا کہ چلیے اب آپ جنت میں جا کے رہیے۔ اور ابلیس نے جاتے ہوئے کہا کہ قال فبما اغویتنی، کیونکہ مجھے رسوا جو کیا گیا ہے، مجھے برباد جو کیا گیا ہے، پریشان کیا گیا، اس کی بنیاد آدم ہے، لہذا میں اللہ سے جاتے ہوئے اس نے دو کام کیے۔ بہت چلاک تھا، اللہ کی بھی ایک تدبیر تھی، یہ پہلے سے سب کچھ لکھا ہوتا۔ ایک اس نے یہ کہا کہ ایک تو مجھے اب مہلت دیجیے، قیامت کے پہلے مجھے موت نہ آئے، اور دوسرا یہ ہے ایک مہلت مانگی، اور دوسرا پھر اللہ کو چیلنج کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے برباد کیا گیا میں اس کو برباد کر دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں کیا کروں گا وہ تیرا سیدھا راستہ جس کو تو اهدنا الصراط المستقیم میں آپ نے بیان کیا ہے، میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ عربی زبان کا اسلوب آپ جانتے ہو، جس کا مطلب ہے ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں ان کا راستہ، پھر میں کروں گا سیدھے راستے سے پر بیٹھوں گا، پھر ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کبھی ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، جب یہ سامنے سے بچیں گے تو پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، کبھی ان کے دائیں سے ان پر حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، کبھی ان کے بائیں پہ حملہ کروں گا۔ اور اللہ کو وہ چیلنج کر کے گیا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں آج یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ آدم اور اس کی اولاد جب زمین پر آئے گی تو ان میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو میرے پیروکار ہوں گے، تیرے پیروکار نہیں ہوں گے، شکر گزار نہیں ہوں گے اللہ کی نعمتوں کے۔ تو اس کا مطلب ہے آج تک دنیا کا جو نقشہ ہمارے سامنے ہے، ابلیس اپنے اس دعوے میں کامیاب ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنا وہ کام شروع کر دیا جو سب سے پہلے سیدنا آدم اور حوا پر شروع کیا، اس قسم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جنت میں بھیج کر آزمائش کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ایک جو پودا ہے اس کا آپ نے پھل نہیں کھانا، باقی اب جنت پوری ہے، جو مرضی کھائیں، جنت کے لباس انہیں پہنا دیے، سب کچھ کر دیا گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک لباس، وہ ایک جو تھا، وہ جو پھل تھا یا جو درخت تھا، اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، بار کچھ کھایا تھا، اناج تھا، دانا تھا، پھل تھا، جو بھی تھا، اس کے بارے میں کی روایت ہے، کھا لیا۔ اب کھایا کیوں؟ شیطان اصل میں دھوکہ دیتا ہے انسان کو، وہ یہاں پہلا دھوکہ دیا، دھوکہ یہ دیتا ہے کہ اس کو نیکی کے بڑے کاموں کا لالچ دے کے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو فرما بردار ہیں۔ شیطان کا اثر کام فرما بردار لوگوں پر محنت کرنا ہوتی ہے، شیطان کا کام اپنے ساتھیوں پر محنت کرنا نہیں ہوتی۔ قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ کچھ دو طرح کے ہیں، یا کہ کچھ یہ انسانوں کے جن ہیں، کچھ شیطانوں کے جن۔ شیطان کو تو ضرورت نہیں ہے نا کہ اپنے ساتھیوں پر محنت کرے، اس کی محنت کا میدان اہل ایمان ہوتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقات دیتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، بھئی اسے کرے گا نا۔ جو پہلے اس کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں اس کی ضرورت ہی اس کو نہیں ہے، بس اس کو کہتے ہیں لگے رہو، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو۔ اس کی تعریف میں اس کے دل میں اس کے دلائل ڈالتا ہے کہ تم کار کر رہے، بالکل ٹھیک کر رہے، اور اس کو ذرا زور سے کرو تاکہ دھوم سے کرو، پتہ چلے کہ تو جو کام کر رہے بہت بڑا ہے۔ اس کا شکار ہم لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو توحید کو پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کو منانے کی فکر میں، اصل میں میدان ہم ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنی بات کی، اب سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے، اس دنیا میں نازل ہونے والے پہلے نبی کے ساتھ اس نے ہاتھ کیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے آمادہ کر لیا اور لالچ کا دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو پھل کے کھانے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہیں کہا میں بتا، قرآن ذکر کر رہے ہیں دو وجہ، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، صرف دو وجہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو منع کیا ہے کہ اگر آپ کو مقام مل جائیں گے اگر آپ نے یہ کھا لیا تو۔ اللہ چاہتے ہیں آپ کو مقام نہ ملے۔ پہلا مقام کیا ملے گا کہ آپ دونوں برگزیدہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ وہاں حکومت کا، وہاں جو اللہ کے پورے نظام جو چل رہا تھا وہ فرشتے چلا رہے تھے نا، فرشتوں کی اللہ کے اہمیت بھی تھی، اور پھر بڑے برگزیدہ جبرائیل اور میکائیل جیسے فرشتے موجود تھے، ان کی عظمت کا آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مشاہدہ کر رہے تھے وہاں۔ وہ اللہ رب العزت کے نظام کے جو اس کی جو اہمیت تھی آدم علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ دو وجہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اس آدمیت سے اور انسیت سے نکل کر آپ فرشتوں کی صف میں نہ شامل ہو جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ہم نے کیا کیا، بشر سے نکال کے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا، ہم کہا نور ہے یہ۔ پہلا دھوکہ یہ دیا گیا ہم کو، شیطان کا پہلا دھوکہ یہ تھا کہ نبی کو کہا کہ تم فرشتوں میں شامل ہو جاؤ، اور اسی بنیاد پر کیا ہوگا، نبی اپنے منصب سے گر گیا۔
دوسرا کہا کہ دوسری وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے یہ ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ نہ رہو، جنت سے تمہیں نکال دیا جائے. یہ پھل کھا لو گے تو پھر جنت سے نہیں نکل سکتے تم. تو اصل میں اہل ایمان کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے وہ چیزیں جو ایمان نہیں ہوتی ان کے سامنے ایمان بنا کے پیش کرتا ہے، اور جس چیز کے نتیجے میں ان کی گمراہی یقینی ہوتی ہے اس کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے. وہ ساری زندگی وہی کرتے رہے، نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ رسوا ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے بہترین حدیث جو ہمارے تناظر میں ہے وہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے، قیامت کے دن امت کی جو نشانیاں ہوں گی امت کی پہچان کی، وہ اعضائے وضو ہیں. اعضائے وضو کے ذریعے سے امت کی پہچان ہوگی. ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے تو ایک جماعت آئے گی بہت بڑی، اور بہت بڑا جتھا آئے گا، وہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور کے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، لیکن اچانک کیا ہوگا؟ فرشتوں کی ایک جماعت حائل ہو کے ان کو دھکیلنا شروع کر دے گی کہ تمہارے لیے یہ جگہ نہیں ہے. اللہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ صرف پتہ ہے کس چیز میں ہوتا ہے. اب ذرا کھولتا ہوں اس بات کو. ہم سمجھتے ہیں اس کا مسئلہ نماز روزے سے تعلق ہے. نماز روزے سے تعلق نہیں ہے، پوری زندگی سنت کے مطابق ہو. بدعت کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے، بدعت کا تعلق پوری زندگی سے ہے. سنت کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں ہے، سنت کا تعلق پوری زندگی سے ہے. ہم پتہ ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو میں ایک سادہ سے ہمارے نگاہ میں فوراً بریلوی مسلمان آ جاتے ہیں کہ اس سے مراد بریلوی ہیں. بھائی ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کے کسی گوشے میں سنت کا پابند نہیں ہے اور کسی اور نظام زندگی کا پابند ہے وہ بدعتی ہے. کسی بھی گوشے میں سنت سے انحراف کر رہا ہے. جب سنت سے انحراف کر رہا ہے تو کسی چیز پہ تو چل رہا ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا اس کا اپنا بنایا نظام ہے یا کسی غیر اللہ کا بنایا نظام ہے. جب اپنا بنایا نظام ہے یہ بھی بدعت ہے، کسی اور کا بنایا وہ بھی بدعت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے سنت ہے اللہ کے رسول کی کامل زندگی کو ہر سطح پر اختیار کر لینا. اس لیے جو ہمارا جب بھی خیال جاتا ہے نا ہم دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. بھائی میں اپنی طرف دیکھوں، اگر میری پوری زندگی سنت پر کھڑی ہے، میرے اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا لباس، میرا سب کچھ، میرا سوچنے کا انداز، میری فکر، میری تعلیم، میری تربیت، میری معاشرت، میری معیشت، ساری چیزیں اس نظام سنت پر کھڑی ہیں جس کو ہم نے کل تفصیل سے بیان کیا تھا، تو بھائی میں سنی ہوں. اور اگر نہیں ہے تو میں بدعتی ہوں. میری نمازیں میرے کام نہیں آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ، یہ نمازی تھے نا، نمازیں کام نہیں آئیں گی اگر پوری زندگی سنت پر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیکھیں گے ان کو تو فرشتے دھکیلیں گے. تو آپ فرمائیں گے امتی امتی، یہ لوگ میری امت کے ہیں، تم نشانی نہیں دیکھ رہے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ کہیں گے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے نظام سنت کو بدل دیا تھا. یہ نہیں کہا گیا، اس بات کو سمجھے، غیروا بعدک دینک. یہ لفظ سنے کیا ہے؟ آپ کے بعد آپ کے دین کو بدلا تھا. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دو تین مسائل. دین کے بدلے کے بدلے پوری زندگی گزارنے کا نظام انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا مطلب ختم دیا تھا، یہ نہیں کہا گیا. وہ بھی خلاف سنت بات ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ وہ فلاں جی نماز سے پہلے وہ صلاۃ پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. قرآن کا غیرو، انہوں نے بدل دیا تھا آپ کے بعد دین کو. اب دین کیا ہے؟ دین پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ میں سنت پر کھڑا ہوں کہ نہیں کھڑا. ہر چیز، بالوں کا سٹائل، لباس، کپڑے، گھر کا سٹائل، گھر کیسا ہو، گھر میں سونا کیسے، جاگنا کیسے، اٹھنا کیسے، پڑھنا کیا ہے، پڑھانا کیا ہے، سوچنا کیسے، غور و فکر کس طرح کرنا ہے، بچوں کو کیا سمجھانا ہے، بچوں کے حوالے سے میری ذمہ داریاں کیا ہے، اس پورے نظام زندگی کا نام سنت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدلا تھا. دین دین یہ لفظ یاد کریں، میں آپ کو اس تشریح کر چکا ہوں دین کا مطلب کیا ہے. اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیروا بعد دینا. دور کر دو ان کو، دور کر دو، خدا کی رحمت سے دوری ہو کہ ان کی اس قدر جسارت کہ انہوں نے میرے بعد اس دین کو جو میں آسمان سے لے آیا تھا بدل دیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مشفق نبی،
کہ جو ہمارے لیے اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہمارے لیے گر گرانے والے اللہ کے رسول ہیں، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں گرے، میری ماں بھی نہیں گری، میرا کوئی بھی نہیں، سب سے میرا کام اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ وہ مشفق نبی بھی جب کسی ایسے شخص کو دیکھے گا جو اللہ کے رسول کے دین کے علاوہ کسی اور زندگی کو ترجیح دے کر زندگی گزار کے گیا ہے، اس سے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ سمجھ آئیے جی؟ تو یہ ہے وہ بات کہ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کرتا یہ ہے کہ مجھے دین کے نام پر ایک نئی زندگی دکھاتا ہے اور اس کو بھی دینی رنگ دے دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جس طرح ہم نے کل یہ بات کی تھی تصویر کی حرمت کی، اس کی حرمت کی امت میں کسی کا اختلاف ہے؟ آج تک 19 صدیوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اب وہ دین ہو گیا نا دین، ہم کر رہے۔ بھائی پوری امت کدھر گئی بتاؤ؟ پوری امت کا فہم کدھر گیا؟ یہ 20ویں صدی میں چلے گا، 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں، بلکہ 21ویں صدی کے شروع میں، یہ 20-25 سال، اس سے پہلے کوئی دین نہیں تھا۔ وہ کدھر گئے صاحب؟ ان کے پاس علم نہیں تھا یا وہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ مثال کے طور پر اس وقت جتنے بھی علماء، اگر نسلی طور پر، میں کل دوستوں کو بتا رہا تھا کہ جتنے بھی علماء جو ہے نا جن کے خاندان علماء ہیں، مثلا ایک آدمی اس وقت بیٹا ہے، اس کا والد عالم تھا، اس کا دادا عالم تھا، ان سب علماء کے والدوں اور داداؤں نے اس کی حرمت کے فتوے دیے ہیں۔ اب وہ بیٹھ گئے ٹی وی تصویریں کھینچتے ہیں، ٹھک 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 کیمرے چل رہے ہیں اللہ کے گھر میں، اور بخدا میں کہتا ہوں مسجد سینمے بن گئے ہیں۔ بھائی سینما کیا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کیوں نہیں بنواتے؟ میں کہ جی میں فلم نہیں بنواتا۔ کہتے فلم، میں نے کہا فلم تو حرام ہے۔ وہ کہتے ویڈیو، میں نے کہا ویڈیو نہیں، اس کو ہم تو آج تک فلم ہی کہتے رہے۔ فرق اداکار کہنا، یا میں اداکار ہوں گا، پہلے کوئی اور عورت ہوتی ہوگی۔ اداکار کا فرق ہے نا جو بول رہا ہے، اداکار یا میں کر رہا ہوں۔ بھائی باقی رہا نا مسئلہ مقاصد کا۔ مقاصد کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ہم اس سے دین پھیلا رہے ہیں۔ آپ ذرا پوچھیں ان شعبے والوں سے وہ ڈرامے کیوں بناتے ہیں؟ آپ سے بڑے مقاصد ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں معاشرے کی درست پکچر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ اگر مقاصد کی بنیاد پر ہی کوئی چیز ٹھیک ہوتی نا، اس سے دین پھیلے گا، تو بھائی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے بھانڈ جو ہیں اس وقت آپ کو کہتے ہیں بھانڈ وافر ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مقصود کیا ہے کہ لوگ پریشان، ان کے چہروں پر ہنسی آ جائے۔ کتنا خوبصورت بات ہے۔ مقصد کی بنیاد پر کوئی چیز حلال ہو جاتی ہے؟ مقصد کی بنیاد پر نہیں، سنت معیار ہے، محمد کریم طے کریں گے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ جو دین کو تبدیل کر دیتے ہیں، یہاں بھی اس نے یہ کہا، اس نے کہا ایک نیا دین بتایا آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یا ہی وہ کھایا تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اللہ اکبر، فرمایا فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور کیا کہا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان صرف یہ چاہتا تھا کہ ان کو ننگا کر کے دیکھے۔ شیطان کیا چاہتا تھا؟ صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں ننگے ہو کے بالکل ان کی عزت ختم ہو جائے۔ جو ہی انہوں نے کھایا لباس جنت اتر گیا۔ شیطان کے مقاصد میں ہے امت کے مردوں اور امت کی عورتوں کو ننگا کرنا، یہ اس کا سب سے پہلا وار ہے جو آدم علیہ السلام پر چلا تھا۔ اور ابھی آگے ذرا آ جاتے ہیں، آگے بھی کیونکہ اس پر ہی بات آ رہی لباس کا مطلب سب سے پہلا وار کیا ہے؟ وہ ایک ایسا لباس سے پہچانا چاہتا ہے، اس کو یا بے لباس کرنا چاہتا ہے یا اس کو ایک ایسا لباس پہنانا چاہتا ہے جو لباس ایسا ہو کہ اس میں اس کی شرمگاہ بالکل واضح ہو۔ یا اگلا آیت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آگے فرمایا اسی بات کو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس اتارا ہے۔ انزلنا بولا ہے، یہ لباس آسمان سے اتارا ہے، اور اس کا مقصود کیا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے۔ اس کا مقصود یہ ہے۔ ہاں ولباس التقوی، لیکن اس لباس کے ساتھ ایک اور بھی لباس تم نے پہنا ہے، وہ تقوی کا لباس ہے۔ ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا بنی آدم، اللہ، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، تم اے بنی آدم تمہیں شیطان دوبارہ پھر دھوکہ نہ دے جس طرح اس نے تمہارے والدہ اور تمہاری والد کے جسم سے لباس کو نوچ لیا تھا کہ دوبارہ پھر تمہارا لباس نہ نوچ لے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم،
وہ جہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو وہاں سے دیکھتے ہو، ان کی دیکھنے کی قوت تم سے زیادہ ہے. اور شیطان دوست ان لوگوں کو رکھتے ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہوتے. اس کا مطلب جو شیطان کا دوست ہوتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آگے آگے یا بنی آدم، میں آدم کے بیٹوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم اللہ کے گھر میں آؤ تو اپنے لباس کو انتہائی زینت کے ساتھ آؤ. خذوا زینتکم عند وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اب اسی بات کو آخر میں کہہ دیا گیا. اب یہ لباس کا مسئلہ ہے، اس کو کیا ہم کہہ رہے تھے امت کی بربادی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب لباس ہے، جس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے. اس پر قرآن نے 2 رکوع صرف کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. لہذا ایسا کوئی لباس جس لباس کے سے پہننے سے شرعی سطر کے مقاصد پورے نہ ہوں، شرعی سطر نہیں، شرعی سطر کے مقاصد پورے نہ ہوں، وہ لباس پہننا یا حرام ہوگا یا وہ کم از کم درجے میں مکروہ ہوگا. اور تیسری اس پہ شرط یہ ہے کہ وہ اس لباس میں تشابہ بالکفار نہ ہو. یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں: شرمگاہ کا مسئلہ اور تشابہ بالکفار. ایک لباس بالکل زبردست ہے، بڑا چوگا ہے، کھلا ہے، لیکن وہ کافر پہنتے ہیں تو ہم نہیں پہنیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو دیکھ کے بالکل میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، پینٹ شرٹ جو ہے یہ کم از کم میرے نزدیک تو بدعت ہے پہننا، لیکن کم از کم مکروہ ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا، پوری تاریخ اسلامی میں دنیا کی کوئی ایک قوم ثابت کر دے جس میں مسلمانوں کا لباس ہو. ترکیوں کا لباس نہیں تھا، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ترکیوں کی تاریخ کا. بعض لوگوں نے کہا یہ ترک کا لباس تھا. بھائی ترک نہیں پہنتے تھے. ابھی تو ڈرامے بھی آ گئے، دیکھیں ڈرامے، ان میں جو ترک بادشاہ کیا پہنتے ہیں، انہوں نے فلمایا ہے نا تاریخ کو. ان ڈراموں میں دیکھیں ترک بادشاہوں کو اور عوام کو کیسے لباس پہنتے ہیں. یہ تب ہوا ہے جب اتا ترک آ گئے، جب ترک اسلام سے نکل گئے تھے، اس کے بعد اللہ کا کوڑا جب بڑھتا ہے تب پہنتی آئی ہیں. وہ انہوں نے جرمنی اور انگلینڈ والوں کو دیکھ کے پہنی ہے. اس لیے ہمارا لباس نہیں ہے. اور جو آدمی پینٹ شرٹ میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کم از کم بعد اب تو ہوتی نہیں، کم از کم مکروہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بالکل اعضاء واضح ہوتے ہیں. یہ ہمارا لباس نہیں ہے بھائی، تشابہ بالجعود ہے. میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سطر ننگا ہو جاتا ہے. سطر ننگا ہو جائے نماز نہیں ہوتی. سطر کیا ہے؟ یہ ہماری ناف سے لے کر یہ گھٹنا. آپ نے کتنے بچوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اس کے درمیان کا حصہ نماز میں ننگا ہو جاتا ہے؟ میں نے تو بہت ساروں کو دیکھا ہے جن کے پیچھے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے سطر ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی. شرط ہے نماز کی، اس طرح وضو شرط ہے نا، سطر شرط ہے نماز کی. اور پھر سارے اعضاء کی پوری ساخت بالکل نظر آتی ہے. آتی ہے کہ نہیں سارے سے؟ بس تھوڑا بہت فرق ہوگا. یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوریا نہیں ہیں. پوریا کا مطلب ہے آپ کے اعضاء جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، باقی شیپ بالکل واضح ہوتی ہے انسان کے پورے جسم کی. یہ خاص کیا لباس ہے بھائی؟ اس لیے یا بنی آدم خذوا زینہ، اضافی لباس پہن کے آؤ مسجد میں. لباس نہیں کہا، زینت والا لباس. اور زینت والا لباس کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کسی بہت اچھے شخص کو ملنے جائیں تو پہنتے ہیں، صاف ستھرا کھلا. دلہا پہنتا ہے نا. ٹھیک ہے. اس لیے بالکل ہمیں اس بات پر، پہلی بربادی امتوں کی بربادی کا سبب لباس ہے. یہ 2 رکوع میں بات بیان ہوئی ہے. لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں بہت واضح ہونا چاہیے. مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. اس پر اگر کسی بچوں نوجوانوں کا اشکال ہو تو انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے تفصیل سے. بہرحال پہلی بات یہ بیان کی گئی. اس کے بعد پھر دوسری بات یہ بیان کی گئی، وہ یہ ہے قل من. سمجھ آ گیا؟ آدم علیہ السلام کے واقعے میں صرف ایک مسئلے کو اٹھایا گیا، وہ لباس کا مسئلہ ہے، حالانکہ 100 مسئلے اور ہو سکتے تھے. اس کے بعد دوسری بات یہ کی گئی ہے، اس کا یہ دلیل ہے بہت سارے لوگوں کی جو دین کو کھلواڑ بناتے ہیں. غامدی صاحب یہ دلیل بہت پڑھتے ہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کی حرمت، اللہ کون ہے جو اللہ کی طے کردہ خوبصورتیوں کو حرام کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. خالصتاً، یہ سب خالصتاً یوم القیامہ، یہ ساری اللہ نے دنیا کی زندگی میں یہ ساری زینتیں جائز رکھی ہیں اور قیامت تک جائز ہیں. اس طرح اللہ ان آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم جان لو. پھر کہا قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے فواحش کو حرام کیا ہے. ظاہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو، جو پختہ ہو. گناہ کو کیا ہے؟ سرکشی کو، جو حق کے بغیر انسان کرتا ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور شرک کو حرام کیا ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ 5 چیزیں بس حرام ہے، اس کے علاوہ دنیا میں حرام کوئی شے نہیں ہے.
پہلی کیا حرام ہے؟ فواحش. اب فواحش کیا ہوتے ہیں؟ ڈرامہ تو فواحش نہیں ہے، فلم فواحش نہیں ہے، لڑکی کا بغیر، ان کے ہاں لڑکی کا بغیر دوپٹے کے باہر پھرنا چلنا، یہ سب کچھ فواحش نہیں ہے. فواحش پھر کیا ہوگا؟ اب وہی بتائیں گے. اس کے بعد فواحش تو بچتا کوئی نہیں. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت میں زینتوں کو، خوبصورتیوں کی ساری چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور کہا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کون حلال کر سکتا ہے؟ حلال کردہ چیزوں کو کون حرام کر سکتا ہے؟ حلال کردہ چیزوں کو کون حرام کر سکتا ہے؟ اب زینتیں کس کی ہیں؟ کیا بیان کہ زینت اللہ، اللہ کی طے کردہ زینتیں، اللہ کی زینتیں ہیں نا، تو بیان کون کرے گا وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ. کہ میں بیان کروں گا، زینت اللہ کی ہے، طے میں کروں گا. سمجھ آئیے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بھی آپ کہہ رہے اللہ نے کچھ چیزوں کو خوبصورتی بنا کر دنیا میں نازل کیا ہے، بتائے گا کون؟ جب اللہ نے طے کیا ہے تو بتائیں گے اللہ، اس کا ذریعہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے غامدی کے حدیث حجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ طے کرتی ہے قرآن کو. وہ حدیث کو وہی نہیں مانتا، ہم حدیث کو وہی مانتے ہیں. یہ بھی اسی چشمہ سے اتری ہے جس سے قرآن اترا ہے. صحیح ہے. اس لیے بہت سارے لوگ اس آیت پہ دھوکہ دیتے ہیں، بھائی زینتیں اللہ کی تو طے میں کروں گا. نہیں، اللہ طے کریں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتائیے، موسیقی حرام ہے، وہ کہتا نہیں موسیقی سے مزہ آتا ہے یا جائز ہے. بھائی طے اللہ کے رسول کرے گا نا کہ حلال ہے کہ حرام ہے. سمجھ آ گئی؟ بت بنانا شرک ہے اور حرام ہے، وہ کہتا نہیں یہ تو بڑا اچھی چیز ہے. تصویر سازی حرام ہے، وہ کہتا بڑا مزہ آتا ہے اس میں تو، کیونکہ خوبصورتی ہے نا دنیا کی، کہ اگر یہی تم حرام کر دو. بھائی یہ جو اللہ کی زینتیں اللہ طے کریں گے، میں طے نہیں کروں گا، اور اللہ کے طے کرنے کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ آ گئی جی؟ لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے، کیونکہ یہ جہنم والے لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جہنم میں چلے جائیں گے. اور آراف کا تذکرہ ہے. آراف کیا ہے؟ آراف اصل میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہو جائیں گے. 3 طرح کے اعمال ہیں. جنت قیامت کے دن حساب کی 3 نوعیتیں ہیں، اس کو سمجھیں ذرا. ایک، ہم سب کے نیک اور بد اعمال کو گنا جائے گا. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی ایک نیکی کم ہوگی اور ایک برائی بڑھے گی، وہ جہنم میں جائے گا. اور اگر کسی شخص کی ایک نیکی بڑھ گئی اور ایک برائی کم رہے گی، وہ جنت میں جائے گا. بالکل یہ اسلوب ہے. پہلا اصول یہ ہوگا، نیکیاں اور گناہ گنے جائیں گے. اس کے بعد جب گن لیے جائیں گے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ زیادہ نکلی، گناہ کم ہے. اس کے بعد پھر ان کی کوالٹی تولی جائے گی. میزان اصل میں یہ ہے. پھر اللہ رب، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صاحب المیزان ہیں، وہ امت کے اعمال کے تولوں گے. ان کو کیوں کہا گیا؟ اصل میں دنیا میں جتنے بھی دین نازل ہوئے ان کے سب کے وہ حافظ ہیں. ان کو پتہ ہے اللہ کا سنت ہر قوم کے ساتھ کیا رہی ہے. پہلے گنا جائے گا، پھر اس کی کوالٹی چیکنگ کی جائے گی. امکان ہے کہ ایک شخص کے اعمال گنتی میں زیادہ ہو جائیں لیکن کوالٹی میں ختم ہو جائے گے. کچھ ہو یا سنت کا عمل تو ہے لیکن سنت پر نہیں ہے. عمل تو ہے لیکن شرک موجود ہے. عمل تو موجود ہے لیکن ریاکاری موجود ہے. عمل تو موجود ہے لیکن اس میں وہ اخلاص کا وہ درجہ ہی موجود نہیں ہے جس بندے پر وہ قبولیت پاتا ہے. عمل تو موجود ہے لیکن اللہ رب العزت کی رضا جوئی اور اس کی پسند کے لیے کیا ہی نہیں گیا. سمجھ آئی نا جی؟ تو اسی طرح ان کے بھی تولے جائیں گے، ان کے اعمال کی کوالٹی چیکنگ ہوگی. ممکن ہے ایک شخص کے جو ہیں وہ اعمال تھوڑے ہوں لیکن اس میں اخلاص کا درجہ اتنا ہو کہ وہ برائیوں سے بھاری ہو جائے. اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. اس سے میرے بھائیوں وہ بہت سخت مرحلہ ہے. تو تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی یہ کوالٹی چیکنگ کے بعد اور اعمال کی گنتی کے بعد وہ برابر ہو جائیں گے. وہ دونوں طرف سیم وزن ہوگا. ان کو اللہ رب العزت جنت پہ، انصاف اور عدل کا نظام دیکھیں اللہ پاک کا کیا ہے. اللہ پاک نہ ان کو جنت میں بھیجیں گے نہ ان کو جہنم میں بھیجیں گے. ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے. یہ دیوار جس طرح آپ نے دیکھی بہت بڑی دیوار ہوتی ہے، وہ جس طرح قلعوں کی دیواریں ہوتی ہیں نا، وہاں چل پھر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے بندہ. وہاں بیٹھ کے وہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مشاہدہ کریں گے. جہنمیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جنتیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جنت دے دے، ہم یہاں بھی نہیں رہ سکتے. اس کے بعد پھر اللہ فیصلہ کریں گے. یہ اس کے تناظر میں بیان کیا ہے. اب ہوگا کیا؟
جہنمیوں کا جب مشاہدہ کریں گے تو جہنمیوں سے بھی سوال کریں گے اور جنتیوں سے سوال کریں گے. اہل جنت سے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنتی، اس کے بعد پھر سوال جواب آپس میں ہوں گے ان کے جنتیوں اور جہنمیوں کے. پوچھا جائے گا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پوچھیں گے اہل جنت اہل جہنم سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا وہ تو ہم نے بالکل 100% سچا ہو کے کر کے دیکھ لیا ہے، سچائی کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا ہے. یہ بتاؤ جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی تم نے سچ کر کے دیکھ لیا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں جنت والوں میں سے کر دے. اللہ اکبر. قالوا نعم، وہ جواب دیں گے ہاں. فاذن مؤذن بینہم، اس کو ایک آواز دینے والا آواز دے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہاں وعدہ ہم نے پورا دیکھ لیا، ان ظالموں پر جن کو دنیا میں بات سمجھ نہیں آئی ان پر اللہ کی لعنتیں. اللہ اکبر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وہم بالآخرۃ کافرون ویبغون عوجا، اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے اور آخرت کو کفر کرتے تھے. پھر کیا دوسروں کا تذکرہ آگے ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ پکار کے کہیں گے اہل جنت سے ان سلام علیکم، وہ جو آواز دے رہا ہے نا ان سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، تم اس میں داخل صرف اس لیے نہیں ہو کہ تم داخل ہو گئے، تم اس کی چاہت کرتے تھے دنیا میں رہ کر، وہ تمہاری چاہت آج پوری ہو گئی ہے. اللہ اکبر. پھر آگے اصحاب اعراف کا واقعہ آ گیا. پھر اس اصحاب اعراف جو ہیں اوپر بیٹھے ہوں گے، لوگوں کو جانتے ہوں گے یہ فلاں پھر رہے، یہ فلاں پھر رہے، یہ فلاں پھر رہے. وہ پکار کے کہیں گے اہل جہنم کو ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، وہ بھی پہچان رہے ہوں گے. پھر جہنمی پوچھیں گے اہل جنت کو، سوال کریں گے، درخواست کریں گے ان افیضوا علینا من الماء، تمہارے پاس ٹھنڈا پانی ہے، تھوڑا سا پانی ہی دے دو. اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کا جو دروغہ ہے اس کا نام ہے مالک. کیا نام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو پورے آسمان پر ایک چرچا تھا اللہ کے رسول کا، سب نے آپ کو مرحبا مرحبا سلام کہے. مالک نے بھی کہا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے، غم، ترشی، شدت. اللہ کے رسول کو احساس ہوتا ہے نا کہ کیا ہوا کہ اتنا سب نے کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ مالک ہے جہنم کا دروغہ. بخدا اگر اس کے چہرے پر ہنسی آنی ہوتی تو آپ کو دیکھ کے آتی، آج بھی نہیں آئی تو کبھی دوبارہ نہیں آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنمی اس مالک کو پکاریں گے یا مالک یا مالک یا مالک پکاریں گے. 500 برس تک پکاریں گے تو ایک کہے گا ہاں کیا کہتے ہو. وہ پھر کہیں گے مطالبہ کریں گے کوئی، وہ دھتکار دے گا. ہم سہ سکتے ہیں اسے؟ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ ان افیضوا علینا من الماء، ہم پر تھوڑا سا کیا کرو پانی ہی پھینک دو. او مما رزقکم اللہ، جو تمہیں جنت میں ملا ہے ہمیں کچھ تھوڑا سا دے دو. اللہ اکبر. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر یہ حرام کر رکھا ہے، تمہیں یہ نہیں ملے گا. ان کافروں کی خوبیاں کیا تھیں یہ بتائی جا رہی. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، ان کا مسئلہ یہ تھا دین کو ایک کھیل تماشا سمجھتے تھے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. مولویوں کے مسائل ہیں، چھوڑے اس باتوں کو، کہتے چھوڑو اس بات کو، ایسے ہی ہر وقت کہتے رہتے، جہنم سناتے رہتے. لَتَّخُذُوا لَهْوًا وَلَعِبًا، یہ کھیل تماشا سمجھتے تھے دین کو. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کی پریشانی یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، اللہ فرمائیں گے آج ہم انہیں بھول گئے ہیں جس طرح یہ ہم کو بھول گئے تھے. اللہ. فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، آج ہم نے ان کو بھلا دیا ہے. كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح دنیا میں یہ آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوگا. پھر اللہ پاک نے اس کا بیان کیا. اس کے بعد پھر ان قوموں کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے کہ جن کی مثالیں دی گئی. سب سے پہلے قوم نوح کی مثال دی گئی ہے کہ نوح کی طرف ہم نے دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا، پھر اللہ پاک نے ان کو برباد کر دیا. دنیا میں جو طوفان نوح ہے یہ پوری دنیا میں ایک طوفان آیا تھا، اور جتنے بھی مذہب دنیا میں موجود ہیں ان کی ساری آسمانی یا ان کی جو کتابیں موجود ہیں ان سب میں اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ ایک پوری ورلڈ وائڈ طوفان تھا.
اس کے بعد صرف وہی انسان بچے تھے جو اس کشتی میں تھے. اس کے علاوہ دنیا میں اور انسان جن جو حشرات سب کچھ جو تھے صرف وہی بچے تھے جو وہاں کشتی میں تھے. باقی سب کچھ ہلاک کر دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر دنیا دوبارہ ان لوگوں کے ذریعے سے آباد کی گئی تھی یا ان چیزوں کے ذریعے سے آباد کی گئی تھی جو اس وقت موجود تھے کشتی میں. ٹھیک ہے جی. نوح علیہ السلام کو ابلغکم رسالات ربی، انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں. انصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. واللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تمہارے ساتھ کرنے کے حوالے ہے. لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہ مانا. پھر اللہ رب العزت ان کو برباد. پھر وإلی عاد أخاهم هودا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی بھیجا لیکن انہوں نے ان کی بات کو بھی نہ مانا. اس کے بعد پھر جو ہے عاد کے بعد پھر قوم سمود کا تذکرہ. وإلی ثمود أخاهم صالحا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے بھی بہت کھلی نشانیاں ان کو دکھائیں لیکن وہ بھی ان باتوں کو نہ مانا انہوں نے. اس کے بعد پھر تذکرہ ہے قوم لوط کا. قوم لوط کے بعد پھر قوم شعیب کا تذکرہ ہے. قوم شعیب کے بعد پھر اس پر تھوڑا سا تبصرے کے بعد پھر اس کے بعد قوم شعیب کا تھوڑا سا تفصیلی تبصرہ ہے. اس کے بعد پھر جو ہے قوم موسیٰ کا تذکرہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے 2-3 آیات ہیں وہ بہت اہم ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے کیونکہ یہ قصے تو قرآن میں بار بار آتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم سورۃ قصص میں جا کے کریں گے. تھوڑی چند باتیں یہاں بھی کریں گے. اللہ پاک نے یہاں 2 باتیں کی ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو سارے وہ ائمہ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کو شمار کیا ہے انہوں نے اس گناہ کو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی چالوں سے بے خوف ہو جائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی بدنوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں. اللہ رب العزت باقاعدہ تدبیر کرتے ہیں بندوں کے خلاف کہ ان کو پھنسانا کیسے ہے. اور الامن من مکر اللہ، جو آدمی بے خوف ہو جائے اس کو یہ خوف ہی ختم ہو جائے کہ اللہ میرے خلاف کچھ چل سکتے ہیں. اگر آدمی کو اس سے بالکل بے خوفی پیدا ہو جائے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان کے دل سے یہ خوف مٹ جائے کہ شاید اللہ مجھے پکڑ لے، کوئی میرے خلاف چال چل دے. اگر کسی آدمی کے دل میں یہ بے خوف کبھی خیال ہی نہ آئے کہ اللہ مجھے پکڑ سکتے ہیں، اللہ مجھے پھنسا سکتے ہیں، اللہ رب العزت مجھے آزمائش کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت مجھے کہیں روک سکتے ہیں، جس شخص کے دل میں یہ ساری باتیں مطلق آنا ختم ہو جائیں یہ شخص کبیرہ گناہ کی مسلسل زندگی گزار رہا ہے. اس کو اللہ پاک نے یہاں بیان کیا ہے. فرمایا افامن اہل القریٰ، کیا یہ بستیوں کے لوگ امن میں ہو گئے ہیں ان یأتیہم بأسنا بیاتہم نائمون، کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی رات کے وقت آئے اور سوئے ہوئے ہوں. کس چیز نے ان کو بے خوف کر دیا ہے؟ اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ وہم یلعبون، کیا یہ بستیوں کے لوگ جو ہے وہ بالکل بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر آئے، بالکل دن چڑھے اور وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہو، کھیل تماشا کر رہے ہو؟ پھر آگے فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا تم اللہ کی چالوں سے بے خوف ہو گئے ہو؟ آگے فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی چالوں سے وہی بے خوف ہوتا ہے جو خاسر ہوتا ہے، جو گھاٹے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جس کو اپنے آخرت کے نفع کی فکر ہوتی ہے وہ اللہ کی چال سے کبھی بے خوف نہیں ہوتا. اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بارے میں فارغ سمجھنا کہ اللہ میرے بارے میں نہیں سوچ رہے. بھائی اللہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں اللہ رب العزت کے اس کائنات میں اللہ کے لیے اہم ہوں. وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کامیاب کرنا ہے، وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں اس کی نیت کیا ہے، عمل کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس کی جستجو کیا ہے، اس کو کیا پسانا ہے. اللہ رب العزت باقاعدہ بندے کو ایک ایسے راستے میں لے جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. اس سے میرے بھائیوں ہمیں اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو، یہ بالکل وہی بات ہے کہ اس کو بیان کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس یہ امید اور خوف کے درمیان انسان کا زندہ رہنا ہے، اسی کی وہ بھی یہی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا، کتنے شخص جائیں گے؟ تو میں اللہ سے امید یہ کرتا ہوں کہ ایک شخص میں ہوں گا. ساتھ یہ بھی کہتے تھے اور اگر
یہ اعلان ہو جائے کہ جہنم میں صرف ایک شخص جائے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بھی میں ہی ہوں گا، باقی سب جنت میں چلے جائیں گے اور ایک شخص جہنم میں جائے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا، باقی نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ کہ ہر وقت چاقو چوبند یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی زبان سے جنت کی بشارتیں دی تھی۔ اگر وہ اس طرح سوچتے ہیں اور خود جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے باہر کھینچ کے مروڑتے، اس کا تو بہت تیز ہو گئی ہے، تو بہت تیز ہو گئی ہے، تو بہت تیز ہو گئی ہے، اور کہتے کاش ابوبکر گھاس ہوتی کہ اس کے جانور کھا جاتے اور وہ بے نام ہو جاتا۔ یہ لوگ کہ اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا میں کیا کروں گا۔ اس لیے اللہ کی چالوں سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا۔ اور اسی بات کو یہ آگے جو ہے یہ غافل لوگ ہیں، فرمایا لہم قلوب، اسی صورت میں بیان کیا گیا اسی بات کو تفصیل، لہم قلوب، یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن اس دل میں آخرت کے سوچنے کی کوئی بات ہی موجود نہیں ہے۔ ولہم اعین، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن لا یبصرون بہا، ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں کہ دنیا میں عارضی ہیں، ابھی چلے جانا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان بھی ہیں، لا يسمعون بها، لیکن ان کے اندر سماعت کی قوت نہیں موجود، وہ محروم ہے اس سے۔ آگے پھر فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح لوگ ہیں، جانوروں کی طرح کے انسان ہیں۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ جانور بھی ان سے افضل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی برے اور بدتر ہیں۔ اور ان کی گناہ کیا بیان کیا گیا؟ یہی اولئک هم الغافلون، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غافل ہیں، غافل اللہ رب العزت سے غافل، اللہ کی چالوں سے غافل۔ یہ گناہ یہاں بھی بیان کیا گیا، دو آیتوں میں اس کو بیان کیا، یہاں بھی بیان کیا گیا، آخر میں پھر بیان کیا گیا کہ مسئلہ یہ ہے جو غافل رہتا ہے، جس کو اس بات فکر ہی نہیں کہ اللہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، میری جنت جہنم، اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت میرے خلاف کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم جو نے دعائیں بتائی، ہر وقت ہم اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، یہ پیچھے آیا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں باقاعدہ اہتمام کیا ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھتے ہیں شیطانوں کی نگاہوں سے، ان لوگوں کو جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کو شیطان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اب دعائیں پڑھتے ہیں، مثال ہم کچھ مواقع ہوتے ہیں جس پر انسان جو ہے برہنہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر واش روم میں جاتا ہے تو برہنہ ہونا پڑتا ہے، کبھی غسل کرنا پڑتا ہے، تو عام طور پر تو غسل سے نہیں، سنت ہے کہ نہ ہو، لیکن کبھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یا اب میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو اس وقت ہو جانا پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعائیں سکھلائی ہیں، ہر دعا کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے بسم اللہ سترن، بسم اللہ دراصل جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ ان کے درمیان اور ساری مخلوق کے درمیان ایک حجاب تان دیتے ہیں، کوئی نہ دیکھ ہی نہیں پاتا۔ جب یہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا واش روم داخل، پھر کوئی شیطان ان کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ جب یہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا، کوئی شیطان ان کو دیکھ نہیں پاتا۔ تو اللہ رب العزت صبح و شام کے جو ہم اذکار کرتے ہیں ایسے نہیں ہو رہا، اللہ کی پروٹیکشن میں ہم اس بات کو ذہن میں ہر وقت رکھنا کہ اللہ اب دیکھیں میرے بارے میں اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے نا، تو اللہ کے لیے میں اہم ہوں تو انتظام کر رہے ہیں نا میرے لیے، اس لیے شیطان کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور اللہ مجھے محفوظ رکھتے ہیں اس سے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر یہاں ایک آدمی کی دنیا پرست اور دنیا کی چاہت کرنے والوں کی ایک مثال دی ہے، اس کو بات کہہ کر پھر ہم اس کو ختم کر دیں، وقت ہو گیا۔ نبی اکرم سے قرآن کریم میں کہا گیا ہے ان دنیا پرستوں کی مثال ایک کتے کی سی ہے۔ کتے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان تحمل علیہ یلہس و تترکہ یلہس، کہ اگر اس پر آپ بوجھ لا دیں یا اسے جھڑکیں یا اس کو بھگائیں تو زبان اس کی پھر بھی بائی رہتی ہے، جو اس کو چھوڑ دیں بالکل مزے سے بیٹھا ہو تو پھر بھی زبان اس کی بائی رہتی ہے۔ تو یہ کتا جو ہے اس زبان کے بائی رہنے سے ان کی لالچ کو تشبیہ دی گئی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتے کی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ اصل میں دو لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے مفسرین نے، ایک ہے بلعام بن بعورہ، یہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک بستی مدین میں اپنے پیغامبر کے طور پہ بھیجا تھا کہ جا کے وہاں دین کا کام کرو، لیکن وہ دنیا پرست ہو گیا جا کے وہاں۔ یا نبی اکرم سے بعض تفسیر میں آیا ہے کہ امیہ بن ابی سلط جو تھا، یہ مکے کا ایک شخص تھا، قریشی تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا، ساری شریعتوں کا عالم تھا یہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ ان دو میں سے کسی ایک شخص کے بارے میں کہا گیا ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، لیکن اس ہدایت کے باوجود جب دنیا کو ترجیح دیتا ہے اپنی آخرت پر تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ کتا بن جاتا ہے۔ یہ بعض میں کہہ دیتا ہوں نا، جمعے میں کہتا ہوں اپنے میں یا یہاں کہ دنیا کے کتے، یہ اس حدیث سے کہتے ہیں، اس آیت کی وجہ سے کہتا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جس آدمی کے اپنے بچوں سے مقصود صرف یہ ہے کہ روٹی کمائے گا بس جا کر، اور کچھ نہیں مقصود، آخرت، اللہ، رسول، علم، تو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ آیت کیا بتا رہی؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بلم بن بورا پیغامبر ہے، حضرت موسیٰ کا صحابی ہے جس کو بھیجا گیا ہے۔ امیہ بن سلط ساری شریعتوں کا عالم تھا، علم موجود تھا باپنا، لیکن علم موجود ہونے کے باوجود، نیکی اور تقوی موجود ہونے کے باوجود سے دنیا کو جب ترجیح دی تو وہ کیا بن گیا؟ اور ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی علم ہی موجود نہیں ہے، اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، قرآن آتا ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعارف ہی نہیں ہے، اور پھر وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ڈگریاں لے رہے ہیں، ایک سے لے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 16، 18، 20 سب کر رہے ہیں۔ تو یہ شخص کون ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت، اس کے لیے بیان ہوئی۔ میں تو بعض غصے میں کہتا ہوں لیکن پستاک پیچھے یہ آیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ یہ بہت بری مثال اللہ پاک نے یہاں دے دی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں جو ہے بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ وہ آتے رہتے قرآن پاک میں، اس کا ذکر کریں گے۔ اس واقعے کے آخر میں ایک شرک کی بہت عجیب مثال دی گئی، اللہ پاک اسے محفوظ فرمائے، وہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اسی سے اللہ نے اس کی بیوی پیدا کی۔ جب ہم نے اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور بیوی کے پیدا کرنے وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، بیوی بنائی اس لیے تاکہ اس کے ذریعے تمہاری زندگی میں سکون آئے۔ تو بیویوں کے بنانے کا، جوڑے بنانے کا مقصود، دو میاں بیوی بنا دے مقصود ایک دوسری کی زندگی کے لیے سکون ہے۔ بد نصیب ہے وہ خاتون کہ جس کا شخص خامد گھر میں آنے سے ڈرتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ مرد کہ جس کی بیوی اس کا سامنا کرنے سے خوف کھاتی ہے کہ اس گندے بندے کی متھا لگنا ہے۔ تو یہ شخص کے لیسکن الیہا، یہ ایک رشتہ ہے، لہذا اس رشتے کو اس طرح، ورنہ اللہ اس کے رسول کی لعنتیں پھٹکاریں پڑتی رہتی ہیں، حدیث میں اس کی بہت تفصیلات آئی ہیں۔ بہرحال فرمایا پھر اللہ رب العزت ان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ اولاد دے دیتا ہے۔ جب اولاد دیتے ہیں تو وہ کیونکہ نظر نہیں آ رہا، پھر اللہ دعائیں کرتے ہیں، فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت بھی، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بچہ دے دے، بیٹا دے دے، انشاءاللہ تیرے شکر گزار بنیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جعل له شرکاء فیما آتاہما، وہ پھر سمجھتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ تو میرا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ بھی جس بچے کی میں تربیت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ دنیا پرست، دنیا کمائے یا دنیا کا خادم بنے، وہ میرا ہے کہ اللہ کا ہے؟ بھی اللہ کا بندہ تو وہ ہوگا نا جس کو اللہ کا تعارف ہوگا، جو اللہ کو سمجھے گا، اللہ کا فہم حاصل کرے گا، اللہ کے دین کو جانے گا، وہ ہوگا نا۔ تو جو میرا ہوگا، تو ایک تو کھلے طور پر کہہ دیا نا کہ مشرکین کی مثال پہ اللہ سے مانگتے ہیں، بعد میں اس کی منسوب کر دیتے ہیں، لیکن جو میرا بچہ ہے جس کو میں دین کی طرف لا ہی نہیں رہا، علم کچھ اس بات کو شرع سری طور پر سمجھیں۔ شیخ بھی بیٹھے، میں نے ابھی دیکھا ہے، آج پھر میرے سے غلطی ہوگی، شیخ مجھے دعوت دینی چاہیے تھا آپ کو یہاں، میں نے ابھی آپ کو دیکھا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، یہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے کچھ فرض کیے ہیں ہمارے اوپر چیزیں، ان اولادوں کے لیے کچھ فرض ہے، اور فرض پتہ ہے کیا ہے؟ دو شریعت میں عابد بننا فرض ہے۔ عابد بننا کیا ہے؟ عالم بننا مستحب ہے۔ عابد بننا کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جنت میں جائے گا جو عابد نہیں ہوگا۔ تو جتنا عابد بننے کے لیے علم ضروری ہے، یہ ہر مسلمان پر حاصل کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں، اس کے بعد عالمہ بننا چاہیے، الگ محنت ہے، یہ فرض نہیں ہے کسی پر۔ لہذا کم از کم اتنا علم ہر والدین کو اپنے بچوں کو دلانا ضروری ہے کہ وہ عابد بن سکے۔ اب مجھے بتائیں عابد کے لیے کتنا علم چاہیے؟ نماز کا پتہ ہو، سنتوں کا پتہ ہو، نماز کب ٹوٹتی پتہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ کی معرفت ہو، نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، عقیدہ بنیادی اس کو آتا ہو، اس کا رخ ٹھیک ہو، اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہو۔ اگر تو یہ شخص ایسا ہے تو یہ میں حق ادا کر رہا ہوں۔ اگر میں نے یہ کیا ہی نہیں، فرض کا اس کی فرض ڈیوٹی کو میں نے ادا نہیں کیا، تو پھر میں نے اپنی اولاد جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ پاک اس کے بعد آخر میں جو ہے
قرآن کے کچھ آداب بیان ہوئے ہیں، جس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی ہے۔ خلاصہ عرض یہ کر دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو، بالکل میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، ایک سادی بات آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ایمان کی طرف ہم بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں تعصب کی بات نہیں کر رہا، میں اس سلسلے میں بہت کھلے دل کا مالک ہوں، لیکن کئی سال غور و فکر کے بعد میں اس پر پہنچا ہوں کہ نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ اس لیے ہر رکعت میں مقدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ امام کی بات میں قرات بھی سنیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق سے نوازے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزار پائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔